اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، آج میں آپ کو بہت ہی دلچسپ واقعہ سنانے جا رہی ہوں جو حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ ایک بار سلطان محمود غزنوی اپنے دربار میں براجمان تھے اور ان کے دربار میں بے شمار مخلوق جمع تھی، جن میں اولیاء، کتب اور ابدال بھی شامل تھے۔ سلطان محمود نے سب کو مخاطب کر کے کہا، کوئی شخص مجھے حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کروا سکتا ہے؟ سب خاموش رہے۔ دربار میں بیٹھا ایک غریب دیہاتی کھڑا ہوا اور کہا، میں کروا سکتا ہوں۔ سلطان نے شرط پوچھی تو عرض کرنے لگا، 6 ماہ تک دریا کے کنارے چلہ کاٹنا ہوگا، لیکن میں ایک غریب آدمی ہوں، میرے گھر کا خرچہ آپ کو اٹھانا ہوگا۔ سلطان نے اس کی شرط منظور کر لی اور اس کو چلہ کاٹنے کے لیے بھیج دیا اور 6 ماہ تک اس کے گھر سامان اور راشن بھیجتا رہا۔ اس کے بعد جب وہ شخص دربار میں حاضر ہوا تو سلطان نے اس سے پوچھا تو وہ کہنے لگا، حضور، کچھ چلہ کاٹنے میں مجھ سے گڑبڑ ہو گئی ہے، لہٰذا مجھے 6 ماہ مزید چاہیے۔ اور 6 ماہ کی مہلت لے کر وہ شخص دوبارہ چلا گیا۔ اس کے بعد جب وہ حاضر ہوا تو سلطان نے دربار لگایا اور دربار میں ہزاروں افراد شریک تھے۔ اس شخص کو دربار میں حاضر کیا گیا۔ بادشاہ نے پوچھا، میرے کام کا کیا ہوا؟ یہ سن کر دیہاتی کہنے لگا، بادشاہ سلامت، کہاں میں گناہ گار اور کہاں حضرت خضر علیہ السلام، میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا، میرے گھر کا خرچہ پورا نہیں ہو رہا تھا، بچے بھوک سے مر رہے تھے، اس لیے ایسا کرنے پر مجبور ہوا۔ سلطان محمود نے اپنے وزیر کو کھڑا کیا اور پوچھا، اس شخص کی کیا سزا ہے؟ وزیر نے کہا، اس شخص نے بادشاہ کے ساتھ جھوٹ بولا ہے، لہٰذا اس کا گلا کاٹ دیا جائے۔ دوستو، اسی دربار میں ایک بزرگ تشریف فرما تھے، کہنے لگے، بادشاہ سلامت، یوسف وزیر نے بالکل ٹھیک کہا ہے۔ بادشاہ نے دوسرے وزیر سے پوچھا، آپ بتاؤ۔ اس نے کہا، اس شخص نے بادشاہ کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، اس کا گلا کاٹ دیا جائے، بلکہ اس کو کتوں کے آگے ڈال دیا جائے تاکہ یہ ذلیل ہو کر مرے اور اسے مرنے میں کچھ وقت لگے۔ دربار میں بیٹھے اسی نورانی شخص نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ وزیر ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اس کے بعد بادشاہ نے اپنے پیارے غلام ایاز سے پوچھا کہ اس جھوٹ بولنے والے شخص کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ ایاز نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ کی بادشاہی سے 1 سال تک اس غریب کے بچے پلتے رہے، آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئی اور اس کے جھوٹ سے آپ کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ اگر میری بات مانو تو اسے معاف کر دو، اگر اسے قتل کر دیا گیا تو اس کے بچے بھوک سے مر جائیں گے۔ ایاز کی بات سن کر محفل میں بیٹھا وہی نورانی چہرے والا بابا کہنے لگا، ایاز بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ سلطان نے اس بابے کو بلایا اور پوچھا، آپ نے ہر وزیر کے فیصلے کو درست کہا، اس کی وجہ مجھے سمجھ نہیں آئی۔ آپ نے ہر وزیر کے فیصلے کو درست کہا، اس کی وجہ مجھے سمجھائیے۔ بابا جی نے کہا، بادشاہ سلامت، پہلے نمبر پر جس وزیر نے کہا کہ اس کا گلا کاٹا جائے وہ قوم کا کسائی ہے اور کسائی کا کام گلا کاٹنے کا ہی ہے، اپنے خاندانی رنگ دکھا رہا ہے، غلطی اس کی نہیں ہے۔ آپ نے ایک کسائی کو وزیر بنا لیا اور دوسرا وزیر جس نے کہا کہ اس شخص کو کتوں کے آگے ڈال دیا جائے، اس کا والد بادشاہوں کے کتے نہلایا کرتا تھا اور ان کا شکار کھیلا کرتا تھا، تو اس طرح اس نے بھی اپنے خاندان کا تعارف کروایا ہے۔ اس میں غلطی اس کی نہیں، آپ کی ہے کہ آپ نے ایک ایسے شخص کو وزیر رکھا ہے جس کا خاندان اس طرح کا تھا، اور جہاں اس طرح کے وزیر ہوں گے وہاں کے لوگ بھوک سے تو مریں گے ہی۔ تیسری بار جب آپ نے ایاز سے پوچھا تو اس نے کہا کہ اس کو معاف کر دیا جائے، آپ نہیں جانتے، لیکن ایاز ایک سید زادہ ہے اور سید زادے کی شان تو یہ ہے کہ کربلا میں اپنا خاندان ذبح کروا دیتے ہیں لیکن بدلے کا نہیں سوچتے۔ یہ سن کر سلطان محمود غزنوی اپنی کرسی سے کھڑے ہو گئے اور ایاز سے پوچھنے لگے کہ تم نے آج تک مجھے کیوں نہ بتایا کہ تم سید زادے ہو؟ ایاز نے کہا کہ آج تک اس بات کا کسی کو معلوم نہیں تھا اور نہ ہی میں نے کسی کو بتایا تھا کہ میں سید زادہ ہوں، لیکن آج اس بابا جی نے میرا راز کھولا ہے، میں بھی اس کا راز کھول دیتا ہوں۔ سنو اے بادشاہ سلامت اور درباریوں، یہ بابا کوئی عام ہستی نہیں بلکہ یہی حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ 3 انبیاء کرام اور بھی زندہ ہیں جو اس دنیا میں موجود ہیں، اور گاہے بگاہے وہ دنیا والوں کی رہنمائی کرتے رہتے ہیں اور ان کی مدد بھی کرتے ہیں۔ دوستو، حضرت خضر اور حضرت الیاس علیہ السلام کیسے لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور کیا وہ ہر سال حج کرتے ہیں، اس بارے میں ایک مزید ویڈیو بنا چکی ہوں جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا واقعہ پسند آیا ہوگا، اگر پسند آیا ہے تو اس کو شیئر کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔